الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین آمین یا الہ العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی وزیرہ و وصیہ و خلیفتہ الذی یقال له نادی علی مظہر العجائب تجدان لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا لیو یا لیو یا لی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کذالک اللہ ربی بحق لا حول ولا قوۃ الا باللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فقد کفر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، مومنین ذوی الاحترام، میں نے سرنامے کے طور پر جو حدیث پیش کی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ میں ایک بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسے شیعی نہیں مانتا جسے یہ حدیث نہ یاد ہو۔ اس لیے کہ ہماری ماں سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرتی ہے کہ جب اپنی گود میں لے کے نکلتی ہے تو مجلس سے اذان ہے، اور لوری کے طور پر دنیا کچھ گیت سناتی ہوگی، میں سنا سکتا ہوں، میں نے بھی لوریاں کہی ہیں، سنا سکتا ہوں، لیکن میں کہوں گا نہیں ہے۔ دنیا لوریاں سناتی ہے، گیت سناتی ہے، گانے سناتی ہے، غزلیں سناتی ہیں، نظمیں سناتی ہیں، لیکن ہماری مائیں ہم کو نوحے سناتی ہیں۔ عزیزان ایمان، بہت دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، چھوٹی سی گفتگو کروں گا، لیکن اس بات کو برادر عزیز آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ میں نے آج پوری حدیث پڑھی، ورنہ عموماً مجلس تمام ہو جاتی ہے فاطمۃ بضعۃ منی، لیکن جو اس کے بعد کے فقرے ہیں اکثر نہیں پڑھے جاتے۔ اگر ان بعد کے جملوں تک رسائی حاصل کر لی جائے تو شہزادی اسلام کا مرتبہ آشکار ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ دنیا میں صرف دو چیز ہے، یا اسلام ہے یا کفر ہے۔ تیسری کسی چیز کا نام نہیں۔ آپ کہیں گے منافق کہاں گیا؟ تو یہ بھی کافر کی ایک شق ہے، ایک قسم ہے کافر کی، اس لیے کہ کافر کھلا ہوا ہوتا ہے، منافق چھپا کافر ہے۔ منافق چھپا کافر ہے۔ صاحبان کہنا کیا نبی نے کہا
اچھا پہلے یہ طے کیجئے کہ نبی کیا ہے. دیکھیے عہد حاضر وہ ہے کہ جس میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا کہ جس کے جیب میں ایک عدد موجود نہ ہو. غلط تو نہیں نہ کہہ رہا ہوں. آج فیشن نہیں، ضرورت ہے موبائل. ہم سب کی ضرورت ہے، چاہے مولانا ہو چاہے ہم ہو، سب کی ضرورت ہے موبائل. اور جب تک ضرورت ہے تب تک تو ضرورت ہے، اس کے بعد کچھ دیر تک سبحان اللہ، اچھا لفظ دے دیا، مصیبت ہے. کیونکہ ہمیں مطالعے سے دور کر دیا، ہمیں تفکر سے دور کر دیا. اور ابھی تو 2 دن پہلے کی بات ہے، بچے مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب کیا چیٹ جی بی پر شاعری ہونے لگی ہے. اب میں نہیں جانتا بھائی، سب اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ہے نا. چیٹ جی بی ٹی اللہ، تو اس کے اوپر شاعری بھی ہونے. ہم نے کہا سبحان اللہ. کہنے لگے کہ لیکن کبھی کبھی مصرے بے بہر ہو جاتے ہیں. ہم کہا پھر ضرورت پڑ گئی کہ ایک استاد کو تلاش کرو. کیا کہنا ہے. صاحبان کرم تو بات کہہ رہا ہوں، ہم تھوڑا سا الگ ہٹ گئے ہیں، غور نہیں کرتے. میں اپنے بچوں سے دستبردار کروں گا، بزرگوں کی زندگی کٹ گئی، ہماری زندگی کٹ گئی. یہ جو بزرگ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں ان کی زندگی ختم. اب ان کی بات نہ کرو. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ موبائل کو خراب چیز نہیں اچھی چیز بنا دو، اچھی چیز بنا دو. موبائل پہ فالتو چیزیں دیکھنے کے بجائے کرکٹ دیکھ رہے ہو، ہاکی دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو، اور بھی نہ جانے کتنے 70 طرح کے کام کر رہے ہو، تو بھیا 1 گھنٹہ نکالو کہ جس میں ہم مجلس سنیں گے، جس میں ہم محفل سنیں گے، جس میں ہم حدیث سنیں گے، جس میں ہم قرآن سنیں گے. وہ 1 گھنٹہ نکال دو. میں یقین جانو یقین کرتا ہوں، یقین واثق میرا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ 10 گھنٹے میں تبدیل ہو جائے گا. میں تمہیں لے آ رہا ہوں، حدیث رسول پڑھی ہے. میں نے کہا پہلے یہ طے کرو ہمارا نبی کون ہے. دیکھو آج ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر ہمارے نبی کے سلسلے میں نازیبا کلمات بھی کہے جاتے ہیں، لیکن میں اس حسینیہ بیت الحسن سے بیٹھ کر اپنے برادر عزیز متحد جعفری کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، آج تک ہم نے کسی دوسرے کے مذہب پر طنز نہیں کیا. کیا کہہ رہا ہوں میرے سے، پوری 1400 سال کی تاریخ ایک جملے میں سمیٹ دی ہے. ہم پر عیسائیوں نے اعتراض کیا، ہم پر یہودیوں نے اعتراض کیا، ہم پر زرتشتیوں نے اعتراض کیا، ہم پر مجوسیوں نے اعتراض کیا، ہم پر ہندوستان والوں نے اعتراض کیا. ہم نے کسی پر اعتراض نہیں کیا، جبکہ جانتے ہم سب بھی ہیں. کیا کہنا. جانتے سب ہیں ہم. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھیے گا تو میں سب بتا دوں گا کہ کون کون کیا بات ہے. برادر عزیز کیا بات ہے. لیکن کیوں ہم نے آج تک، کیا ہم عیسائیت کی خامیوں کو نہیں جانتے؟ کیا ہم ہندوازم کی خامیوں کو نہیں جانتے؟ کیا ہم بودھسٹزم کی خاصیت کو نہیں جانتے؟ کیا ہم زرتشتیوں کی خاصیت کو نہیں جانتے؟ خرابیوں کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو قرآن نے بھی منع کیا ہے، محمد نے بھی منع کیا. ارے کیا قرآن نے کہا نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. نبی نے کہہ دیا ہے.
ہم تو اپنے نبی کو اتنا مانتے ہیں کہ آج تک جانتے ہیں. میں وہاں نہیں جاؤں گا, آپ گھبرائیے نہیں, مجھ سے کبھی پڑھوا لیجئے گا, میں سب پڑھ دوں گا, گیتا کے اشلوک بھی سناؤں گا, بائبل کے فرمودات بھی سناؤں گا آپ کو. اور ابھی مطالعے کی بات ہو رہی تھی, کتاب کے میں رکھے ہوئے ہوں کتاب, سب کتابیں پیش کر دوں گا. میرے عزیز سننا, نبی کون؟ اچھا چلو میں ایک بات بتاتا ہوں, نبی ہمارا ہے آخری نبی. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سننا, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور نہ آیا ہے نا. تو نبی ہمارا ہے آخری نبی. سارے نبیوں کی نبوت بیس کرتی ہے محبت نبوت. سارے نبی, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس کے بعد کی تھوڑی سی آیت چھوڑ کے آخری آیت پڑھتا ہوں جو اس کے بعد ہے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے. کوئی گرامر کے بحث میں نہیں کروں گا کہ اس کیوں ہے, کبھی بیٹھنا میں سمجھاؤں گا کہ اس کیا ہے, کہاں داخل ہوتا ہے عربی زبان میں, لیکن نہیں پڑھ رہا ہوں. بچوں کو پڑھاتا ہوں, جانتا ہوں کہ کسی سے چیزیں بتانی ہیں. حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے سنا, یہ میثاق لیا کہ ہم نے تم کو ایک کتاب دی ہے اور ایک حکمت. بقول علماء کرام یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبیوں, ہم نے تم کو جو کتاب دی ہے اور جو نبوت دی ہے, دیکھو جب ہمارا وہ رسول آئے جو تمہاری کتاب اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرے, تو تم پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا. میں اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, پھر کبھی آپ سنیے گا. اس کے بعد دوسری آیت میں نبی نے کیا, اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جس نے بھی میرے نبی کی نصرت نہیں کی, میرے نبی پر ایمان نہیں لایا, فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ, جس نے بھی اس اقرار کو نہیں کیا, فَهُوَ فَاسِقٌ, وہ فاسق ہو جائے گا. کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ساری کائنات اس پر متفق ہے کہ ہمارا نبی 500 550 650 سال بعد آیا. جناب عیسیٰ کے بعد, کیا بھائی کتنا زمانہ ہے؟ 650, 550 کی بھی روایت ہے, 500 کی بھی روایت ہے, لیکن زیادہ متفق کیا ہے؟ 650 سال. 650 سال پہلے جناب عیسیٰ چلے گئے اور ابھی تک آئے نہیں ہیں. ابھی تک جناب عیسیٰ تشریف نہیں لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تصدیق محمد نہیں کی. کیا کہہ رہا ہوں؟ اب تک انہوں نے تصدیق محمد نہیں کی. اچھا, اللہ سے تصدیق کو رکھتا تو کہنے کی بات ہے, ایمان نہیں لائے.
ایمان نہیں لائے. نہیں نہ لائے تو جب عیسیٰ نہیں لائے تو اس سے پہلے والے آپ مجھے بتائیے. اور اللہ کہہ رہا جو ایمان نہیں لائے گا وہ فاسق ہو جائے گا. آئیے حضور تشریف لائیے, میں سامنے پڑھوں. بھائی میں نے بچپن میں جب ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے تو ایک شعر پڑھا تھا. شعر سن لیجیے. میری تسبیح کے دانے ہیں سب سارے ہنسی چہرے. میری تسبیح کے دانے ہیں سب سارے ہنسی چہرے, نظر میں پھرتے جاتے ہیں عبادت ہوتی جاتی ہے. صاحبان کرام محبت پتہ نہیں یاد نہیں کس کا شعر ہے, لیکن اپنے عہد طالب علمی میں پڑھا تھا. صاحبان کرام جو بات کہہ رہا ہوں, آئے کوئی نبی؟ آدم آئے تھے, نوح آئے تھے, موسیٰ آئے تھے, عیسیٰ آئے تھے, یحییٰ آئے تھے, زکریا آئے تھے, ایوب آئے تھے. کوئی نبی؟ چلیے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 60-62 نبیوں کے نہیں لکھے ہوئے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 8-10 نام یاد ہیں, اس سے زیادہ یاد نہیں ہے نا. تو ہم اتنی نبی کو جانتے ہیں, باقیہ نبی ہم جانتے نہیں. لیکن اب ایک بات سمجھ میں آئی, کون مسلمان, جاؤ پوچھو کسی مسلمان سے, آپ کو یاد ہے 1,23,999 انبیاء کا نام؟ وہ کہے گا بھیا یاد تو 5, 7, 8, 10, 12 ہوگا, اس سے زیادہ نہیں یاد ہے. بقیہ 2, 4, 10 نام 20 نام کتابوں میں لکھے مل جائیں گے, اور بقیہ اس کے بعد کون تھا ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. ہم نے کہا بھائی آپ نہیں جانتے لیکن ایمان رکھتے ہیں. کہا ہاں ہم سے محمد نے کہا کہ مانو. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا ہم سے ہمارے نبی نے کہا کہ مانو. تو باپ کا نام نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں, ماں کا نام نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں, نام نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں, کہاں آئے نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں, کتنے سال اس دنیا میں زندہ رہے نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے. تو بھیا نبی نے جن کو کہا کہ مانو, نام نہیں معلوم ہے لیکن مان رہے ہیں, نام نہیں معلوم ہے لیکن مان رہے ہیں, باپ کا نام نہیں معلوم ہے لیکن مان رہے ہیں, ماں کا نام نہیں معلوم ہے مگر مان رہے ہیں. تو نبی نے جس کے لیے کہا کہ میرے بعد علی ہوں گے, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد علی, علی کے بعد محمد, اور میرا آخری نائب مہدی ہوگا. عزیزان ایمان, محمد کو پہچانو. پتہ نہیں کہاں تک رہ جائے اور حدیث تک کہاں پہنچ پاؤں. محمد کو پہچانو. بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے محمد کو نہیں پہچانا. اب منتظر بھائی سے کہوں گا کہ کل پھر پڑھواؤ تب نا حدیث مکمل کریں. اور روشن علی صاحب ایسے ہی پڑھتے تھے. سننا پہلے تو معرفت نہیں, جو جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا. شہزادی فاطمہ جناب فاطمۃ الزہرا کو پہچاننے سے پہلے نبی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. محمد کو سمجھے بغیر فاطمہ سمجھ میں نہیں. شہزادی کو پہچاننا ہے نا, نبی کو پہچان, نبی کو پہچان. نبی کون؟ ہم سب کا نبی, ہم سب مانتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں,
لیکن میرے عزیز، جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور مان لیا کہ نبی ہیں، نبی سے پہلے جو سارے نبی ہیں، نبی کے بعد کوئی نہیں ہے، نبی آخری نبی ہے، تو اب جب آخری نبی ہمارا نبی ہے تو یہ جب کہہ رہا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، ذرا دیر کی یہ خراشی برداشت کیجئے گا، علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے، میں کجمج میا زبان کھول رہا ہوں۔ نبی نے کہا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، اچھا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولیے بھائی، دیکھو میں طالب علم، میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، تو میرا پڑھانے کا اسٹائل ہے، میں بولتا ہوں تو ایسے ہی بولتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی تعارف کرانے کی؟ تعارف وہاں کرایا جاتا ہے جو نہ جانتا ہو۔ بھئی ان لوگوں کے درمیان جہاں میں پیدا ہو کے اتنا بڑا ہو گیا، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مولانا ہے؟ بولو بھائی، بولو جلدی بولو، بتانے کی ضرورت ہے؟ یہاں آپ دلہی پور میں مولانا برادر عزیز اٹھ کے چلے گئے، وہ اگر کہتے کہ یہ مولانا ہیں تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کھڑے ہو جاتے، کہتے ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ذہین کو۔ بولو بھائی جلدی بولو، فوراً ٹوک دیتے نا، فوراً ٹوکتے نا کہ بھائی صاحب ہم نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، ہم نے اسی محلے میں ان کو ٹہلتے دیکھا ہے، یہاں سے لے کر پرلاد گھاٹ اور دال منڈی تک ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ان کے ابا کو بھی جانتے ہیں، ان کے بھیا کو بھی جانتے ہیں، ان کے خاندان کو جانتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں گے؟ آپ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، آپ ہمیں مت بتائیے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، آپ ہمیں مت بتائیے، ہے نا؟ تو جب نبی کہہ رہے تھے فاطمۃ بضعۃ منی، تو کسی مسلمان کے نے کھڑا ہو کے کہا ہوتا حضور ہم تو خدیجہ کے شادی کا کھانا کھائے ہوئے ہیں۔ حضور نلہ توڑا تھا۔ اور خدا کی قسم آپ سے اس جملے کے اوپر توجہ کی درخواست کرتا ہوں کہ حضور ہم نے تو کھانا کھایا تھا، ہم نے تو نلہ کھایا تھا، سب سے بڑے والے جانور کا، سب سے بڑے والے جانور کا، ہے نا؟ اور کہیں سے کسی گھر سے آواز آئی ہوتی کہ حضور میں تو اس وقت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی اماں سے سنا ہے کہ اماں کا پیٹ بھی اسی ولیمے کے دن بھرا تھا۔ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں اپنی کتابوں سے بات نہیں کرتا میاں، سمجھ لو، ہاں جو بات کہتا ہوں سب اتھینٹک، کوئی 2 نمبر کی چیز نہیں پڑھتا۔ کب 1 نمبر کی؟ اور ہم لوگ 2 نمبر کے ماننے والے ہیں۔ تو حضور نبی نے جب کہا تھا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، تو کسی کو کھڑے ہو کر کہنا چاہتا سرکار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انہی کو نہیں، ان کی 3 جو بہنوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں سرکار، حضور ہم کو خبر ہے۔ او حضور، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں سننا، اے حضور یہ آپ صرف فاطمہ کے بارے میں پورے تاریخی مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں،
جاؤ جا کر کوئی ایک حدیث 3 بیٹیوں کے لیے لے آؤ. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں بہت تعریف کی جاتی. وہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی. زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ نبی کی بیٹیاں تھیں. مولانا علامہ ابو رافع انہوں نے کتاب لکھی بنات اربع. بنات اربع خدا کی قسم تقریباً 450 صفحے کی کتاب، اس سے کم کی نہیں ہوگی جہاں تک زمانہ ہوا پڑھے ہوئے. ہے میرے پاس، ایسی بات نہیں، کوئی کتاب کی ایسی نہیں، میرے پاس ہے، میری لائبریری موجود ہے. اس میں انہوں نے سب کچھ لکھ ڈالا. جنگ پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، میرے پاس ہے. اس میں انہوں نے سب لکھ ڈالا، کوئی بات نہیں، ساری فضیلتیں لکھ ڈالی ہے. وہ تو میں حدیث کی بات آئی تو ایک حدیث بھی نہیں. ام کلثوم کے لیے کوئی نہیں، رقیہ کے لیے کوئی نہیں، زینب کے لیے ایک حدیث ڈھونڈ کے لے آئے، بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک حدیث لائے. اس کے اوپر بھی بحث ہے، میں بحث نہیں پڑھوں گا. حدیث سنائے دیتا ہوں آج آپ کو تاکہ آپ سمجھیں کہ ہاں کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ جناب زینب کے بارے میں لکھا. میں بحث نہیں کر رہا ہوں کس کی بیٹی تھی، کہاں پلی، کب بڑی ہوئی، کس سے شادی ہوئی، کہ ابھی سب کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر سننا ہو تو بلاؤ، میں پڑھوں گا. ہاں یہ سب سننا ہو تو بلاؤ، پڑھوں گا، بتا دوں گا کیسے ہوتا ہے نا. کیسے وہ ڈھونڈ کے لے آئے. اور صاحب نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نبی مدینے آ گئے تو اپنی بیٹی کو کہا بھیجو مدینے. وہ وہاں سے چلی تو کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے. جھگڑا ہوا، اس میں اونٹ سے گر گئیں اور وہیں پر ان کو ستایا گیا، مارا گیا. اب اس کے بعد بھی کچھ جملے ہیں جو حذف کر رہا ہوں. اور وہاں نبی نے فرمایا ہے خیر و بناتی اصیبت فی، یہ میری بڑی اچھی بیٹی تھی، میرے لیے ستائی گئی. بس ہے نا. پھر پڑھوا کے سن لینا، نہیں پڑھوانا کمرے میں بیٹھ کے سن لینا، سنا دوں گا تمہیں، بتا دوں گا، ہے نا. مجلس میں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، بہت زیادہ وقت ہو گیا بس. لیکن فاطمہ کے لیے کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی. نہیں 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 نہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں. دیکھو عربی میں ایک چیز ہوتی ہے یائے نسبتی. یائے نسبتی، جب یہ یائے نسبتی لگ جاتی ہے کسی کے ساتھ تو وہ میرا کہلاتا ہے. بس صافنے کی چیز ہے. بضعۃ نے ٹکڑا، اور اسی میں یائے نسبتی لگا تو چھوٹی والی یہ، تو کیا بنا؟ بضعتی. بضعتی معنی میرا ٹکڑا، ہے نا. تو نبی اگر کہتے کہ فاطمہ تو بضعتی تو کیا برا ہوتا؟ بولو بھائی، سب بولتے ہیں. بہت آسان آسان مثالیں. اخ مانے بھائی، آخی مانے میرا بھائی. کیوں بھائی غلط تو نہیں نہ کر رہا ہوں سرکار؟ علماء کی تائید چاہیے. اب مانے باپ، ابھی مانے میرا باپ، ٹھیک ہے نا. ام مانے این میم، ام مانے چچا، امی مانے میرا چچا. تو نبی کو کہنا چاہیے تھا بضعتی، فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا. لیکن نبی نے یہ نہیں کہا.
بلکہ کہا فاطمتو بضعۃ منی. جانتے ہو کیوں نبی نے بضعۃ منی کیوں کہا؟ چونکہ بضعتی معنی ہوتا ہے میرا ٹکڑا، اور بضعۃ منی معنی ہوتا ہے میرا وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. بضعۃ منی کے معنی وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. کیوں؟ اللہ کا نبی جانتا تھا اگر میں نے بضعتی کہہ دیا تو مسلمان کہیں گے کہ جب تک فاطمہ نبی کی صلب میں موجود تھی تب تک قابل احترام تھی، اور جب جدا ہو گئی نہیں سمجھو گے؟ بالکل مثال دے کے سمجھاؤں، میں مولوی ہوں. نہیں بالکل نہیں ہوں. ارے اب تو ایسے لوگ مولوی بن گئے کہ اپنے کو مولوی کہتے ہوئے شرم آنے لگے. میں جھوٹ نہیں کہتا، آنکھیں پھوڑی تب مولوی کا خطاب ملا. غلط کہہ رہا ہوں؟ کتابیں پڑھی تب مولوی کا خطاب ملا. آپ تو اس سے مطلب نہیں، ایک ٹوپی خریدی ایک شیروانی لی مولانا بن گئے. بھیا وہ ہم نے مجلس میں بھی پڑھا تھا اپنے مدرسے میں، اور اس میں باقاعدہ مثالیں دی تھی کہ وہ پنیا ہی دال کھایا، اسی میں روٹی. کیا بھائی بولیے کھایا نا ہم لوگوں نے؟ ہاں اسی دال روٹی کھایا، دال روٹی، صرف دال روٹی. آج تو ماشاءاللہ بہت ہے. اور وہ کھا کے پڑھا تب ملا ایک تو 5 حرفوں کا لفظ مولانا. تب کہا مولانا ہے نا. 14 سال کا کورس کیا تب بنے مولانا، اور انہوں نے 5 مجلس یاد کیا. درزی کے یہاں سے ایک شیروانی سلوائی، 400-500 روپے کی ایک ٹوپی لگائی، ہو گئے مولانا. اب ممبر پہ دیکھیے کیا اچھل کود. اب تو لکھتے رہتے ہیں موبائل کے اوپر، ہم بھی جڑے رہتے ہیں. جی جناب یہ قوم کا حال ہے. میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جتنے 2 نمبر کے مولوی ہیں میرے مخالف ہو رہے ہیں. میرے مخالف بن گئے ہیں، بن رہے ہیں ابھی سے. نہیں بہت پہلے سے ہیں. جو نئے والے ہیں وہ آج سے بن رہے ہیں. جو کہتا ہوں غلط نہیں کہتا ہوں. تو بضعتی معنی ہوا میرا ٹکڑا، بضعۃ منی معنی ہوا وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. آپ نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا کہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، بچوں کو مجھے سمجھانا ہوتا ہے. دیکھیں میں یہاں سب سے بڑا مولوی مان لیجئے. ارے آپ جاہلوں کو مان سکتے ہیں، جاہلوں کو مان سکتے تو مجھے بھی مان لیجئے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. میں یہاں پڑھتا تھا، ہر مجلس محفل میں آگے پڑھتا تھا. تمہارے گھر پہ کتنا پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے سب نے. میں اسی زمانے سے ہوں. تو بھیا آپ مجھے بڑا مولوی مان لیجئے. مان لیجئے کہ آپ نے جہاں مجھ کو بلایا اور مجمع بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب لوگ استقبال کے مولانا آ گئے، مولانا آ گئے. سب بڑے میرے استقبال کے لیے، بڑے والے گلے لگا رہے ماشاءاللہ میاں. یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب آگے بڑھے، زین بھائی آئیے، زین بھائی آئیے، زین بھائی آئیے. ہاتھ لیے ہوئے دبا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. آئیے زین بھائی، آئیے زین بھائی، بیٹھیے زین بھائی، زین بھائی آئیے. کہ تھوڑی دیر بعد ایک حادثہ ہو گیا. نبی نے بضعتی کیوں نہیں کہا؟ بضعتی کیوں کہا؟ بضعۃ منی کیوں کہا؟ تھوڑی دیر بعد حادثہ ہوا، میرا یہ ہاتھ کٹ کے گر گیا. میرا یہ ہاتھ کٹ کے گر گیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میرا ہاتھ ہے.
میرا ہاتھ ہے اٹھاؤ، اور نہیں اٹھائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہ حضور اگر چھو لیا تو غسل واجب. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر یہ مردار ہو گیا، جب مردہ ہو گیا اسے چھو لیا تو غسل واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جز جب تک اپنے کل سے ملا رہے، جز جب تک اپنے کل سے ملا رہے تب تک پاک، الگ ہٹ جائے تو نجس. جز جب تک اپنے کل سے ملا رہے تب تک پاک، جب جدا ہو جائے تو نجس ہے نا. نبی نے کہا ہوتا اگر کہ فاطمہ تو بذاتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو کہتے جب تک نبی کے صلب میں تھی تب تک پاکیزہ تھی. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک نبی کے صلب میں تھی تب تک پاکیزہ تھی، اور جب نبی سے جدا ہو گئی تو اب پاکیزہ نہیں رہ گئی. نبی نے کہا نہیں، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، کبھی جدا نہیں ہونے والا. بڑی عجیب چیز ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اور پڑھوں؟ اور پڑھ دوں؟ اسی لیے پوچھ لیتا ہوں. جانتے مجھ سے بھائی شہزادی فاطمہ زہرا بلند ترین نعرہ صلوات. اللہ سننا عزیزان ایمان. اچھا اب یہ ذرا سا گرامر والی بحث چھوڑتا ہوں اور تمہیں ذرا سا تاریخ تک لے جاتا ہوں. اس کا ایک منظر پیش کروں گا، باقی چھوڑ دوں گا. شہزادی فاطمہ نبی کریم کی جب ہم اکلوتی بیٹی کہتے ہیں تو سب کے نہیں کل شعر سنا دوں گا. آج روک لیتا ہوں زبان پہ آتے آتے، کل یہیں پڑھنا ہے. کل یہیں شعر پڑھ دوں گا، سن لینا انشاءاللہ. مسالمے میں شہزادی کے سلسلے میں ہے نا، شہزادی کا مرتبہ. اللہ اکبر. اچھا کوئی واقعہ نہیں، میں تمہیں اہل سنت کی کتابوں کے بھی حوالے دے سکتا ہوں اور وہاں سے واقعے پڑھ سکتا ہوں. اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتا جو ہمارے یہاں لکھی گئی ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں. میں اپنے مضامین کا بھی حوالہ دے سکتا ہوں جو میں نے لکھے ہیں، لیکن میں کوئی حوالہ نہیں. بڑا چھوٹا سا ایک واقعہ میں نے سنا ہے، وہ واقعہ تمہیں سناؤں کہ دیکھو ایسا کوئی بات نہیں. ان بچوں نے اگر تھوڑے سا مغل پیریڈ، میں ہسٹری کا طالب علم بھی رہا ہوں، ایشین ہسٹری کا میں طالب علم رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ذرا سا مغل پیریڈ یاد ہوگا تو نام ایسا کوئی ہندوستانی نہیں ہے جس کو نام یاد نہ ہو. اس کا نام ہے اکبر، جلال الدین محمد اکبر. میں جو بتا رہا ہوں اسے سن، یہ جلال الدین محمد اکبر سب کو یاد ہے. اس کے یہاں تھے ایک نو رتن، سنا ہے؟ پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں، کہ نکال دی گئی؟ نہیں اب تو نکال دی گئی ہوگی. اب تو تمہیں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہوں گی وہ بھی ہم جانتے ہیں کیا پڑھائی جا رہی ہے نا. اب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پڑھتے رہو، نہ ملے تو متت پیو. بس ہم لوگوں کو پڑھایا گیا، ہم نے پڑھا ہے ہسٹری. تو 9 رتن تھے، اس میں سے آپ نے نام سنا ہوگا: بیربل، ٹوڈرمل، تانسین اور بیربل. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کی ہر بادشاہ کا اصول یہ ہے کہ اپنے دربار کو سجاتا ہے صاحبان علم کے ذریعے. یہ آپ
سمجھیے گا نہیں، عبدالرحیم خان خانہ یہ لوگ فالتو لوگ نہیں تھے، ایسے ایسے واقعات ہیں، بیٹھیے گا میں سنا دوں گا کہ کیا تھا ان کا، کیسے کیسے وہ پرکھتے تھے، ذرا ذرا سی بات گوشے کیسے نکلتے تھے۔ تو ایک عباسی بادشاہ تھا، اسے بھی بڑا شوق تھا کہ میرے دربار میں علماء بیٹھیں، روز علماء سے بحث کرتا تھا، پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے وہ بادشاہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ نہیں داد دو گے، نہیں داد دو گے، نہیں، بادشاہ کو سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تو عباسی خلیفہ تھا، شرفاء کو بیٹھالتا تھا، علماء کو بیٹھالتا تھا اپنے دربار میں، ان سے بحث کرتا تھا، بحث روز ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ نے ایک بات سوچی، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ تاریخ کون سی تھی، کہ جہاں اسے فاطمہ کی یاد آئی، ارے کیا کہہ رہا ہوں، جہاں اسے زہرا کی یاد آئی۔ دوسرے دن دربار سجا، علماء آ کے بیٹھ گئے، مسند نشین ہو گئے، تو ذل سبحانی آئے۔ ذل سبحانی کے آنے کا نقارہ بجا، منادی نے ڈیرا دی، دربار والوں استقبال کرو۔ ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں، سارا دربار کھڑا ہو گیا، ذل سبحانی داخل ہوئے۔ اب یہ لفظ بچے تو سمجھ نہیں پائیں گے، جب وہ آئے تو فرشی سلام ہونے لگا، کورنش ہونے لگی، احترام کیا جانے لگا، سب کے سب کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ بادشاہ آ کے بیٹھ گئے، دربار پھر بیٹھ گیا کہ ایک مرتبہ بادشاہ مڑا علماء کی طرف، اے علماء ذوی الاحترام، کہنے ذل سبحانی فرمائیے، کہنے لگے رات سے میں ایک مسئلے میں بہت پریشان ہوں، اس کا حل کوئی نہیں نکل رہا ہے، کہ حضور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، کہ یقیناً آپ عالم دین ہیں، آپ حل بتائیں گے، کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے رات سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، کہنے لگے حضور کچھ لمحہ تو دیجیے۔ سوچتے 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 تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ عالم دین کھڑے ہوئے، کہنے لگے ذل سبحانی، اس مسئلے کا یوں جواب نہ ہوگا، ہمیں کچھ وقت دیا جائے کہ ہم غور کریں۔ کہا جاؤ، پورا وقت ہے، 24 گھنٹہ، کل اسی وقت دربار میں جواب دے دینا، کل اسی وقت دربار میں جواب دینا۔ دربار برخاست۔ ان لوگوں نے، ان سارے علماء نے یہ طے کیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ مغرب کے بعد کی بات ہے کہ عشاء کے بعد کی، میں نہیں جانتا کہ یہ مغرب کے بعد کی بات ہے کہ عشاء کے بعد کی، لیکن جب مولوی لوگوں نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، ہے نا، تو اب بیٹھے، کہنے بھائی مسئلے کا حل کیا ہے، بتاؤ زہرا افضل ہے کہ مریم؟ رات کا
آدھا پہر ہونے کو آیا تو سارے علماء نے سر جوڑ کے ایک فیصلہ کیا کہ کل ہمیں جواب کیا دینا ہے. بات طے ہو گئی, میٹنگ برخاست ہو گئی, سب اپنے گھر چلے گئے. صبح نمودار ہوئی, دربار جانے کا وقت ہوا, سارے کے سارے علماء دربار میں داخل ہوئے. حسب مراتب اپنی اپنی مسندوں پر جا کر بیٹھنے لگے. سب بیٹھ گئے تو پھر آواز آئی, دربار والوں آگاہ ہو جاؤ, ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں. اگر اس زمانے میں ہوتے تو یہ والا کام ہم کو مل جاتا. کہ آواز بھی پاٹدار ہے, قاعدے سے بول بھی رہا ہے نا حضور. سنیے گا, بادشاہ آیا, اپنی مسند پر بیٹھا, اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا, علماء ذویل احترام کیا آپ جواب سوچ کے آئے؟ کہنے ہاں. کہ کون جواب دے گا؟ کہ یہ وہ کھڑے ہو گئے. کیا جواب ہے؟ کہنے حضور ہم سارے علماء نے غور کیا, اور غور کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا ہے کہ مریم افضل ہیں, زہرا افضل نہیں ہے. سننا بادشاہ نے کہا کہ کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی؟ کا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ سرکار قرآن مجید میں مریم کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ نے کہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے. مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے, لیکن زہرا کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے. بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے. میں نے کہا پورا نہیں پڑھوں گا, بات تو صحیح ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے علماء سارے لانا, بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. زہرا کا کوئی فضیلت قرآن میں نہیں ہے, طہارت کا اعلان نہیں کیا. تاریخ آواز دیتی ہے, میں نے روک لیا ہے واقعہ, تاریخ آواز دیتی کہ وہیں اہل بیت کا ایک چاہنے والا کھڑا تھا. اس نے کہا سرکار یہ علماء آپ کے دسترخوان کا بے محنتوں کا کھانا کھا کے جاہل ہو گئے ہیں. یہ حرام خوری کر کے یہ کہتے ہیں کہ مریم کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے اور زہرا کی طہارت کا اعلان نہیں کیا ہے. یہ آپ کے دسترخوان کی روٹی کھا کے جاہل ہو گئے ہیں. ارے ان کو نظر نہیں آتا کہ اللہ نے مریم کی طہارت کا اعلان غار میں کیا اور زہرا کی طہارت کا اعلان اس وقت کیا جب علی موجود تھے, نبی موجود تھے, حسن موجود تھے, حسین موجود تھے. تب آواز دی انما یرید اللہ, محمد والے محمد. عزیزان ایمان, یہ شہزادی زہرا کی عظمت ہے. کوئی بات ہم نے کہا کہ پورا چیزیں میں نے روک لی. یہ شہزادی زہرا کی عظمت ہے. دنیا میں اب
میرا ایک جملہ سرکار، میرے اس جملے کو قبول کیجیے گا، دنیا میں جتنی بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کے باپ کا ہاتھ بیٹی کو مارنے کے لیے اٹھا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں اکیلی زہرا وہ بیٹی ہے کہ جس کے باپ کا ہاتھ سلام کرتا ہے۔ ارے میاں جو بات کہہ رہا ہوں سنو، میں نے کہا میں بغیر پڑھے نہیں بولتا، میں سنا ہوا رٹا ہوا ذاکر نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جتنی وہ زہرا سے افضل تھی، زہرا سے افضل تھی۔ ارے زہرا سے افضل کیسے تھی؟ تیرے ابا تو تمہیں مارے کے لیے گئے تھے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تیرے ابا تمہیں مارے کے لیے گئے تھے۔ آؤ ہم سے پوچھو کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابا نے پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، دائیں سے مارا ایک تو۔ ہاں جو ٹھیٹ بنارسی پڑھ رہا ہوں، دائیں سے مارا ایک۔ ہلو وہ ماری، لیکن شہزادی فاطمۃ الزہرا کا دروازہ، سوچو کہ نبی آ کے سلام کرتے تھے۔ نہیں جو بات کہتا ہوں بس میرا اپنے انداز ہے مسائل پڑھنے کا، اسی میں مسائل پڑھوں گا تھوڑا سا۔ نبی آ کے سلام کرتے تھے۔ اچھا کیا ضرورت تھی کہ نبی آ کے سلام کریں؟ اور وہ بھی 1-2 دن نہیں، 6 مہینے کی روایت ہے۔ 6 مہینے نبی نے آ کے دروازے پر سلام کیا اور کیا کہا؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت ہے مادن رسالت، تم پر محمد کا سلام۔ میں وہاں بھی نہ جا سکا، حدیث پوری میں پڑھ نہ سکا۔ صاحبان کرم آپ بتائیے کیا ہے؟ نبی سلام کر رہے ہیں زہرا کے دروازے پر۔ جس دروازے پر نبی سلام کر رہا ہے وہ کون تھا کہ جو اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر؟ اچھا یہ روایتیں ہم نے نہیں لکھی ہیں، علماء اسلام نے لکھی ہیں کہ سرکار دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے اسی در کو جلانے کے لیے۔ آئے کاش مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا کہ کتنے کتنے علماء نے لکھا ہے۔ زہرا کے دروازے کو جلایا گیا۔ بڑے بڑے ایسے علماء پیدا ہوئے جو کہتے دروازہ نہیں تھا، ٹاٹ کا پردہ تھا۔ دروازہ، اچھا دروازہ جلایا گیا۔ نبی کی بیٹی کا تو احترام کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ خدا ہماری بچیوں کو سلامت رکھے اور ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میں نے تو دیکھا ہے، میرے اوپر گزری ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب باپ مر گیا تو بیٹیوں کو کلیجے سے لگا کر لوگوں نے پرسا دیا۔ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ پرسا دیتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پرسا دیتی ہیں۔ کہیں ایسا نہیں دیکھا ہے کہ بیٹی در و دیوار کے در۔ جزاک اللہ خیر۔ اور وہ آواز دے رہی ہے، فضا مجھے بچا دو، میرا محسن میرے شکم میں چاہیے۔ اور عالم کیا ہوا؟ دروازہ جلایا،
اللہ لعنت کرے اس مردود پر، اور تا قیام قیامت سارے نبیوں سارے مومنین کی لعنت کہ جس نے لات مار کے دروازے کو گرا، جلتا دروازہ سیدہ کے شکم پہ گرا۔ جزاک اللہ خیر۔ اے سوگوارو، اگر اس پر بھی بس کر دیا گیا ہوتا تو شاید کرتا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہ کمبخت مردود لوگ اسی دروازے پر سے چلتے ہوئے گھر میں چلے، اسی چلتے دروازے پر سے جس پر سیدہ گری ہوئی تھی، جو سیدہ کے اوپر گرا تھا، اسی پر پیر رکھ کے گزر گئے اور علی کو اسیر کیا، اسیر کر کے لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے دیکھا کہ ابو الحسن کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، رسن گلے میں بندھی ہوئی ہے، کشا کشا لے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ زور لگا کے دروازے کو ہٹایا، اٹھی دوڑتی ہوئی باہر آئیں، ردا درست کی اور صرف ایک جملہ کہا، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ اے سوگوارو، اتنا آواز بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ علی نے آواز دی، زہرا بابا کی امت کا قدر۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سوگوارو، فاطمہ گھر میں آ گئی، دونوں روایتیں کہی جاتی ہیں، اب ہمارے ہاں دونوں مانے جانے لگی ہیں، 75 دن یا 95 دن۔ کیوں ہے؟ یہ بھی ایک معمہ ہے۔ سوگوارو، تاریخ خبر دیتی ہے کہ ایک دن جناب زہرا، آپ جانتے ہیں کہ جناب زہرا نے اصول اپنے گھر کا یہ بنایا تھا کہ ایک دن فضہ کام کرتی تھی، ایک بی بی شہزادی اپنے گھر امور خاندانی انجام دیتی تھی۔ زہرا نے جلدی جلدی کر کے کام نپٹانے شروع کر دیے، فضہ دیکھ رہی تھی۔ جب گھر کے امور مکمل ہو گئے تو زہرا نے آواز دی، اے فضہ، تمہاری شہزادی حجرے میں جا تمہاری شہزادی حجرے میں جا رہی ہے۔ فضہ دیکھو، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز تب تک سمجھنا کہ نبی کی بیٹی زندہ ہے، اور جب میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں موقوف ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب نبی کی دنیا، نبی کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہ گئی۔ زہرا اندر تسبیح پڑھ رہی، اللہ اکبر، نمازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، فضہ در پہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا اب آواز نہیں آ رہی ہے، اب آواز نہیں آ رہی ہے، تو فضہ نے دروازہ کھولا، دیکھا شہزادی آرام کر رہی ہے۔ زہرا نے وصیت میں کہا تھا، فضہ دیکھو، جب میرے حسن اور حسین آئے، زینب و ام کلثوم آئے، تو انہیں میرے مرنے کی پہلے اطلاع نہ دینا، پہلے تھوڑا سا کھانا پانی ان کے سامنے رکھ دینا۔ تاریخ آواز دیتی ہے، حسن و حسین آئے، جیسے ہی قریب پہنچے فضہ نے دوڑ کے دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد آواز دی، شہزادو آؤ، بیوی آؤ، کھانا نوش کر لو۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، اے اماں فضہ، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا ہے۔ ارے فضہ سے ضبط نہ ہوا، آواز دی، بچوں اب زہرا کا اماں کا سایہ اٹھ گیا، لو
سوگوارو بیت الشرف میں کوہرام برپا ہوا، زہرا بھی دنیا میں